بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب کی محبوب اور ممدوح شخصیت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ رب العزت حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آئیے حضرت کے بچپن کے کچھ واقعات سنتے ہیں جو بہت ہی دلچسپ ہیں۔ خود حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنے 9 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا اور شاید اس وجہ سے سب کا لاڈلا بھی۔ اب معلوم نہیں کہ یہ اس لاڈ پیار کا کرشمہ تھا یا واقعی اس بات میں کوئی حقیقت بھی تھی کہ میرے والدین سے لے کر بہن بھائیوں تک سب کے سب اتنی چھوٹی سی عمر میں میری ذہانت کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے، اور دلیل میں میرے جو واقعات پیش کیے جاتے تھے وہ مجھے اب تک اس طرح یاد ہیں جیسے وہ آج ہی کی بات ہو۔ ان میں سے چند واقعات جن سے شاید آپ بھی لطف اندوز ہوں اس وقت قلم پر آنے کے لیے بےتاب معلوم ہو رہے ہیں۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور رضوان کی بارشیں برسائے۔ وہ اگرچہ دارالعلوم دیوبند جیسے ادارے کے سب سے بڑے مفتی تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و فضل کے جس مقام سے نوازا تھا اس کا شہرہ پورے ملک میں تھا، اور ان کے جانثار شاگرد ان کی ہر خدمت کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے۔ لیکن حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں اس قدر تواضع اور سادگی تھی کہ گھر کا سودا سلف لینے کے لیے خود بازار جایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی گھر کے استعمال کی کوئی چیز خریدتے تو اسے اپنے دامن ہی میں رکھ کر لے آتے تھے۔ اس وقت میں اس قابل ہو چکا تھا کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی انگلی پکڑ کر ان کے ساتھ بازار جا سکوں۔ جب کبھی ایسا ہوتا تو وہ واپسی میں مجھے بھی میرے مطلب کی کوئی چیز دلا دیا کرتے تھے۔ چاکلیٹوں اور ٹافیوں کا زمانہ ابھی نہیں آیا تھا، اس لیے ہماری پسندیدہ چیزیں کیا تھیں؟ بھنے ہوئے چنے، مکئی کے کھیلیں، چاول کے مرمرے، ملائی کا برف جو آئس کریم کی ایک دیسی شکل تھی، اور دیسی ہی قسم کی مٹھائیاں۔ ذرا ترقی ہوئی تو 1 پیسے میں ایک چاکلیٹ نما چھوٹی سی مٹھائی ملنے لگی تھی جس کی شکل سنگترے کی ایک قاش جیسی ہوتی تھی، اور اسے ہم سنگترے کی مٹھائی کہا کرتے تھے۔ اب خیال آتا ہے کہ اس دور میں بچوں کی خواہشات تمام تر ایسی چیزوں سے متعلق ہوتی تھیں جو صحت کے لیے فائدہ مند اور قدرتی خصوصیات کی حامل ہوتی تھی اور ہر جگہ سستے داموں میں مل جایا کرتی تھی۔ بچوں کو خوش کرنے کے لیے جو مضر صحت اور مہنگی چیزیں آج ایجاد ہو گئی ہیں ان کا کوئی تصور نہیں تھا۔ بہرکیف حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہمیں اپنے ساتھ کہیں لے جاتے تھے تو مذکورہ بالا چیزوں میں سے کوئی چیز ہمیں بھی دلا دیتے، اور اس کے نتیجے میں جانے آنے کی محنت بھی وصول ہو جاتی اور بازار کی سیر اس کے علاوہ تھی۔ لیکن حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیں کوئی چیز دلا دینا خود انہی کی طرف سے ہوتا تھا۔ اس بات کا کوئی رواج نہیں تھا کہ اولاد اپنی طرف سے کوئی چیز دلوانے کی فرمائش یا اس کا مطالبہ کرے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بازار سے گھر کے لیے آلو لے کر جا رہے تھے۔ میں بھی ان کی انگلی پکڑے ان کے ساتھ تھا۔ اتفاق سے اس دن حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے بازار سے کوئی دلانا بھول گئے۔ ذہن تو اس طرف لگا ہوا تھا کہ ہمیں بھی کوئی چیز ملنی چاہیے، لیکن جب نہ ملی اور بازار ختم ہو کر والد صاحب اس گلی میں مڑنے لگے جس میں ہمارے مطلب کی کوئی دکان نہ تھی تو اندازہ ہو گیا کہ اب کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا، اپنی زبان سے فرمائش کرنا تو معمول اور رواج کے خلاف تھا، دوسری طرف حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو متوجہ کرنے کو بھی دل چاہ رہا تھا کہ آپ کچھ بھولے جا رہے ہیں۔ ان 2 متضاد باتوں کا حل میرے اس بچپن کے ذہن نے نکالا کہ میں نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، ابا جی میری گود میں آلو ہی ڈال دو۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میری زبان سے جملہ سن کر بے ساختہ ہنس پڑے اور پھر آلو کے بجائے میرے مطلب کی کوئی چیز مجھے دلا کر گھر واپس پہنچے اور سب گھر والوں کو میری یہ بات سنائی جو بعد میں ایک لطیفہ بن گئی۔ اسی طرح دیوبند میں بدھ کے دن ایک بازار لگا کرتا تھا جس میں آس پاس کے گاؤں والے اپنا سامان لا کر بیچا کرتے تھے، اور اس بازار میں عام طور پر گھریلو استعمال کی چیزیں سستے داموں میں مل جایا کرتی تھیں۔ اسے بدھ بازار کہا جاتا تھا۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اس بازار میں جاتے ہوئے مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ اب یاد نہیں کہ انہوں نے وہاں سے کیا چیزیں خریدی، وہ بازار بھی زیادہ تر گھریلو استعمال کی اجناس کا بازار تھا، اور اس میں بچوں کے مطلب کی کوئی خاص چیز بھی نہیں تھی۔ چنانچہ اس روز بھی انہوں نے مجھے کچھ نہ دلایا۔
یہاں تک کہ واپسی شروع ہو گئی۔ ایک آخری دکان میں چینی کے بنے ہوئے بتاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ جب ہم وہاں سے گزرے تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، ابا جی بتاشوں کا بھاؤ ہی معلوم کر لو، اور اس طرح والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا بھولا ہوا فریضہ یاد دلا دیا۔ ہمارا گھر دیوبند کے جس محلے میں تھا اسے بڑے بھائیوں کا محلہ کہا جاتا تھا۔ دراصل ہمارے جد امجد کی اولاد بڑے بھائی کہلاتی تھی اور انہی کے نام پر محلے کا نام بھی مشہور ہو گیا تھا۔ ہمارے گھر کے صدر دروازے کی طرف جو مشرق میں تھا وہ چھوٹی سی سڑک تھی جو مسلمانوں کی آبادی کو ہندوؤں کی آبادی سے ممتاز کرتی تھی۔ اس سڑک پر ہمارے گھر کی دوسری طرف تمام تر ہندو آباد تھے، لیکن ان سے پڑوس کے اچھے تعلقات قائم تھے۔ ہمارے گھر کے سامنے اسی سڑک پر ایک آٹے کا کارخانہ تھا جسے ہم انجن کہا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ اس میں ایک مرتبہ آگ لگ گئی تو سب سے پہلے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی مدد کو پہنچے اور دیر تک آگ بجھانے کے لیے پانی اور زمین سے کھدی ہوئی مٹی ڈالنے کے کام میں مصروف رہے۔ غیر مسلم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہمارے سارے اکابر کا خاص وصف تھا۔ میرے لیے یہ ایک دلچسپ منظر تھا اور میں گھر سے یہ تماشا دیکھنے کے بعد اپنے بڑے بہن بھائیوں کے سامنے یہ منظر اپنی تتلاتی ہوئی زبان میں بیان کرتا اور اپنے ہاتھ پاؤں کے حرکات سے وہ نقشہ کھینچنے کی کوشش کرتا اور اس منظر کشی میں اپنے کسی بہن بھائی کے اوپر اس طرح چڑھ جاتا جیسے میں نے آگ بجھانے والوں کو انجن پر چڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے بہن بھائی مجھ سے فرمائش کر کے اس منظر کشی کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ میں تقریباً 6 سال کی عمر تک تتلائی ہوئی زبان بولتا رہا اور اس کے بھی طرح طرح کے لطیفے خاندان میں مشہور ہوئے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا اظہر شاہ قیصر رحمۃ اللہ علیہ جو عرصے تک ماہنامہ دارالعلوم دیوبند کے ایڈیٹر رہے، میرے سب سے بڑے بھائی جناب محمد ذکی کیفی رحمۃ اللہ علیہ کے دوست تھے اور اس حوالے سے ان کا ہمارے گھر میں بکثرت آنا جانا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ گھر والے مجھے پیار سے تقی کے بجائے تقو کہا کرتے تھے اور مولانا اظہر صاحب بھی مجھے اسی نام سے پکارتے اور اکثر مجھے گود میں اٹھا کر تقو تقو کہہ کر چھیڑا کرتے تھے۔ دوسری طرف ان کا نام اظہر تھا جسے بگاڑ کر میں اپنی تتلاتی ہوئی زبان میں اجہل کہتا تھا۔ چنانچہ جب وہ دروازے پر دستک دیتے اور میں باہر نکل کر انہیں دیکھتا تو بھائی جان کو آ کر بتاتا کہ بھائی اجہل آئے ہیں۔ مولانا اظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میری زبان کے بڑے مزے لیا کرتے تھے۔ چنانچہ پاکستان آنے کے بعد جب میری ادارت میں ماہنامہ البلاغ جاری ہوا اور اس کا پہلا شمارہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھے خط میں لکھا جو سالہ سال کے بعد میرے نام ان کا پہلا خط تھا کہ اب تو آپ مولانا محمد تقی عثمانی ہیں، لیکن میرے نزدیک آپ وہی تقو میاں ہیں جو مجھے اجہل کہا کرتے تھے، اور خط کے آخر میں اپنے نام کی جگہ لکھا وہی آپ کا اجہل بھائی۔